یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے قبر اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ اس کلمہ کو پڑھنے سے جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، ابھی پڑھ لو۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم صبح سے شام تک دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جب نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ طاقت، نہ شہرت، بلکہ صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال انسان کے کام آئیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے اذکار اور دعائیں سکھائی جو دلوں کو زندہ کرتی ہیں، ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں۔ آج کی ہماری اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم ایک ایسے عظیم کلمے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے پڑھتے تھے، جس کے پڑھنے سے قبر اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا عظیم کلمہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں نہایت عظیم مقام رکھتا ہے اور جس کی فضیلت صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی جانیں گے کہ موت کیا ہے، قبر کی پہلی رات کی حقیقت کیا ہے، برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم کن لوگوں کا انجام بن سکتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناظرین، جس ذکر کو ہم آج بیان کروں گی وہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کے بارے میں صحیح حدیث میں بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی۔ صحیح حدیث کے مطابق اسے 100 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے عظیم اجر، گناہوں کی معافی، شیطان سے حفاظت اور بے شمار نیکیوں کی بشارت آئی ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی بادشاہت اور اس کی حمد اور اس کی کامل قدرت کا اعلان ہے، اور یہی ایک مومن کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمے کو بڑے شوق سے پڑھتے تھے، کیونکہ یہ کلمہ قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار کرانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم صرف فضائل ہی بیان نہیں کروں گی، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بھی سمجھیں گے کہ موت کے بعد مومن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، قبر میں نیک بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کن لوگوں کے لیے قبر تنگی اور آزمائش کا مقام بن جاتی ہے، جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں اور جنت کی وہ نعمتیں کیا ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں سے فرمایا ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت کن خوش نصیب اہل ایمان کو نصیب ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کی بشارت آئی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے، آپ کی زندگی میں برکت آئے اور آپ آخرت کی تیاری کے لیے مضبوط قدم اٹھا سکے، تو اس ویڈیو کو پوری آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آج سنی جانے والی ایک آیت، ایک حدیث یا ایک نصیحت آپ کی پوری زندگی بدل دے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ آئے اب قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد قبر اور برزخ کی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، مومن کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے اور کن اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان دنیا میں چاہے کتنی ہی لمبی زندگی گزار لے، ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے ایک عقل مند مومن وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے انسان موت کے بعد کی زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو جائے تو آگے کے مراحل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو سکتے ہیں، اور اگر یہی مرحلہ سخت ہو تو آگے کی منزلیں بھی مشکل ہوں گی۔ تو جو شخص باقاعدگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے، اور اسے قبر اور جہنم کے عذاب سے حفاظت ملتی ہے، اور آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ایک مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، دو فرشتے آ کر اسے 3 بنیادی سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ شخصیت کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ مومن اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے جو شخص ایمان سے محروم رہا یا منافقت میں زندگی گزارتا ہے، وہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا، پھر اس کے لیے سختی اور آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے تھے، جس کے پڑھنے سے موت کے بعد انسان ان تمام سوالات کا درست جواب دیتے ہوئے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات پا لے گا۔ اس لیے آج ہم جس عظیم ذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ یقیناً بہت عظیم ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس کی فضیلت وہی بیان کرنی چاہیے جو صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ یہی دیانت داری اور سنت نبوی کی پیروی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر توحید کا اعلان ہے، اور اسی ذکر کو کثرت سے ورد کرنے والے کو جہنم اور قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے اور جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایمان، تقوی، نیک اعمال بھی ضروری ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت کی تعلیم یہی ہے کہ کامیابی ایمان اور عمل صالحہ دونوں سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی: نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جن میں عذاب جہنم اور عذاب قبر بھی شامل ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، صرف زبان سے ذکر پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ذکر کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی اسی کی ہے۔ پھر اس کا اقرار کا اثر اس کے کردار، عبادت، معاملات اور اخلاق میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی آزمائش، قیامت کی سختی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، تو ہمیں توحید، نماز، توبہ، استغفار، والدین کے ساتھ حسن سلوک، حلال روزی، سچائی، امانت داری اور کثرت سے عظیم کلمے کو اپنا ورد بنانا ہوگا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کلمہ ہے، جس کے پڑھنے سے عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات مل جاتی ہے اور انسان جنت میں بے حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کی تعلیم قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس جنت کے باغات ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ محلات ہے، نہ باغات، نہ نہریں اور نہ ہی دوسری آسائش ہے، بلکہ سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ کچھ عطا کروں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پردہ ہٹا دے گا، اور جنت والوں کے لیے اپنے رب کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے: اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کا
عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جیسے کہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ یہ سعادت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو ایمان پر قائم رہے، شرک سے بچے، توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسے اذکار کی تلقین فرماتے تھے جو دل میں توحید کو مضبوط کریں۔ ان عظیم اذکار میں سے ایک یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ذکر کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت، اس کی حمد، اس کی کامل قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ ذکر ایمان کو تازہ کرتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بندے کو نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس عظیم ذکر کی طرف آتے ہیں جس کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اس کی کثرت سے تلاوت کی ترغیب دی اور جس کے بے شمار فضائل صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ ذکر در حقیقت توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بادشاہی کا اقرار، اس کی کامل قدرت پہ ایمان کا اظہار ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے، جس کے پڑھنے سے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات مل جاتی ہے اور جس جنت میں بے حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ وہ عظیم ذکر یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس سے یہ زیادہ ذکر کرے۔ یہ حدیث اس ذکر کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک مختصر ذکر پر اتنا عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم ذکر کو کس طرح پڑھا جائے تاکہ انسان کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، زبان بھی ذکر سے تر رہے اور اس کے اعمال میں بھی اخلاص پیدا ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پسندیدہ کلمے کی بدولت انسان عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جائے، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ اسے اپنے روزانہ کی عبادت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ میں یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اس کے بعد ادب و احترام کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں۔ اگر باوضو ہو تو یہ مزید بہتر ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی ناموں کو ملا کر مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، جس میں آپ نے یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا تواب، یا کریم، ان ناموں کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ قرآن کریم کی عظیم دعا پڑھنی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر خشوع و خضوع کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ یہ عظیم کلمہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر وقت اور فرصت ہو تو اسے 100 مرتبہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر 100 مرتبہ ممکن نہ ہو تو کم از کم 33 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں اور پھر آخر میں استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک نہایت عظیم ذکر ہے جس کی فضیلت صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ اس ذکر کے ذریعے بندہ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی کامل قدرت پر ایمان تازہ کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پسندیدہ کلمے
کلمے کی بدولت انسان عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات پاتا ہے اور جنت میں بے شمار نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اور بے حساب اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اپنے دل میں یہ عہد کیجئے کہ ہم صرف وقتی جذبات تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جب صبح ہو تو اللہ کا ذکر ہو، جب شام ہو تو زبان پر استغفار ہو، جب خوشی ملے تو الحمدللہ کہا جائے، جب کوئی آزمائش آئے تو صبر کیا جائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ یہی کامیاب مومن کی پہچان ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں قبر کی آزمائش، عذاب قبر، فتنہ دجال، جہنم کے عذاب اور ہر قسم کی گمراہی سے اپنے پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دیدار کی عظیم نعمت نصیب فرما، کیونکہ یہ نعمت اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن اب آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام سیکشن کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، خیرن کثیرا۔